جب ہم نے دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے، تو اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ ہمیں محسوس ہوا، جس میں آپ نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا. آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، اس وقت تو بہت نازک وقت تھا. جو 2 ہفتے گزرے جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور اس کے بعد میں جب ہم نے کیے، یہ 2 ہفتے بہت مشکل اور نازک وقت تھا ہمارے لیے، کیونکہ کافی ہمارے اوپر پریشر آیا تھا کہ نہ کریں آپ. ہمیں کافی انسینٹیوز دی گئیں، کافی دھمکیاں دی گئیں، نہ کریں آپ. پر ماشاءاللہ اس وقت حکومت نے، فوج نے، سب نے اکائی دکھائی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے ہماری قوت جو ہے، کیونکہ اگر نہیں کیا تو ایک غلط میسج جا سکتا ہے ہندوستان کو کہ ان کے پاس یہ قوت ہے نہیں، اور اس سے ہمارے اوپر زیادہ امکان بڑھ جاتے تھے کہ ایگریشن ہوتی. تو بیلنس، جو ڈیٹیرنس کا جو بیلنس، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کریں. تو ہم نے فیصلے کیے اور ڈیمونسٹریٹ کیے. پر اس کے درمیان یہ جو رات تھی، وہ 26 اور 27 تاریخ مئی کی شاید، 27-28 کی درمیان. 27-28، وہاں ہمیں بہت خوفناک قسم کی رپورٹس آنے لگیں کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے. اور انسٹالیشن پر ہونے والا. اب یہ چلے ٹھیک. معلوم نہیں کہاں حملہ ہونے ٹھیک. والا، بٹ یہ کہ جو کچھ جہاز آئیں گے. اور تو پھر ہم نے ڈپلومیٹکلی سب کو بتایا یہاں واشنگٹن میں، دوسرے، کہ یہ اگر ہوا تو پھر اس کا رسپانس بہت برا ہوگا. آپ نے براہ راست یہ پیغام دیا؟ جی، پوری دنیا میں پیغام گئے، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں. تو خیر ایسے وقت آتے ہیں سر، قوموں کی زندگی میں وقت آتے ہیں. قومیں ترقی بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں. سر، انڈیا، ہمارا انڈیا کے ساتھ تنازع 1947 سے موجود ہے. کاز اس کی کشمیر ہے، اور وہاں اس وقت کی جو حکومت ہے، یہ پچھلے 10 سال میں بھی جو حکومت رہی، اس کے ایٹیچیوڈ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اور مسلم دشمنی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے. کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہمارا اور ان کا معاملہ کسی طرح طے ہو سکے؟ کہ دیکھیں، اب کتنے 80 سال ہونے لگے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اس وقت ہندوستان میرے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت بن گیا ہوں، اور پاکستان کے ساتھ جو امبیلنس آف پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے اکاموڈیٹ کرنے. پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہے، پاکستان کے حق میں کیا ہے، کشمیری عوام کے حق میں کیا ہے. ہم نے اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمارا جو موقف ہے، جو ہماری پوزیشن ہے، اس سے ہم ہٹے نہیں. مجھے ایک ہندوستانی نے پوچھا کہ جی آپ کو 80 سال یہ اپنی پوزیشن لی ہے، تو اس میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ میں نے جو جواب اسے دیا تھا وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری ایمپتھی ہے کشمیریوں کے ساتھ، وہ بھائیوں کی ہے. ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا یا نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ شاید سوچتے ہوں، پر ہم نہیں سوچتے ہیں. ہم تو یہ کہ اصول کی بات ہے،
آپ نے زیادتی کی ہے وہاں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اٹھانے کے لیے ہم نے یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کیا ملے گا. ٹھیک، تو ہم اپنے موقف سے تو ہلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، پر اسی پوزیشن کو قائم رکھتے ہوئے اگر کچھ ہم ہندوستان کے ساتھ ہم نارملائزیشن کی طرف چل سکتے ہیں تو ہم نے چلنا چاہیے. کیا ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے؟ جی ہاں، ضرور کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھنا کہ ہمارا فائدہ ہے یا نہیں. اس میں وہ بھی ایک ٹیکنیکل سوال ہے، پر وہ پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی ہیں ایک طرف، پر اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں کہ یہ ہماری فائدہ کتنا ہوگا اگر ہم نے کھول دیا. کچھ چیزوں میں فائدہ ہو، کچھ چیزوں میں نہیں ہوگا، تو اس کو بھی ہم نے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اس کی طرف. پر سب میں بڑا مسئلہ تو ہے پولیٹیکل. جو ان کی حکومت ہے انہوں نے اتنی ایک ہارڈ لائن انفلیکسیبل ایگریسو پوزیشن لی بھی ہے جس سے آگے بڑھنا کافی مشکل نظر آتا ہے. پر نیورتھلیس ہم سب چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف چلنا چاہیے، پر راستے ڈھونڈنے ہوں گے، صحیح راستے ڈھونڈنے ہوں گے جو ہماری عوام کو ایکسیپٹیبل ہوں اور جو ہندوستان کر سکے. وہ ڈپلومیسی جاری ہے، چلتی ہے، دیکھیں گے کیا اس میں یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن پڑے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں ابھی؟ جی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن زندہ رہتی ہے جب تک کہ یا امپلیمنٹ ہو یا اس کو سلامتی کونسل خود بدل دے. سلامتی کونسل نے وہ ریزولوشنز کو بدلی. جو سیکرٹری جنرل صاحب نے ان سے جب پوچھا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ حل ہوگا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، سلامتی کونسل کی ریزولوشنز اور جو بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں. یہ سب تینوں چیزیں نظر میں رکھ کر اس کی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سر، چین اور انڈیا کے اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن چین کے ساتھ ان کے معاملات میں ایک بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. ٹریڈ کی صورت میں، نیگوسیشنز کی صورت میں انگیج ہو گئے ہوئے ہیں اور کافی بڑی ٹریڈ ہو رہی ہے. ایسے میں ہمارے لیے کیا دقت ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کچھ معاملات طے نہ کر سکیں؟ اس میں جو فرق مجھے نظر آتا ہے فرینکلی، ہندوستان اور چین کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ ٹیریٹوریل ہیں. جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلے ہیں وہ ہیومینیٹیرین ہیں.